بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے اپنے ذرائع آمدن کو درست طریقے سے استعمال کیا وہ دنیا کے امیر ممالک کی صف میں شامل ہو گئے، اور وہ ممالک جن کے پاس ذرائع آمدن تو بہت ہیں مگر کچھ سیاسی یا دیگر وجوہات کی وجہ سے انہیں استعمال نہیں کر سکے، وہ ابھی تک غریب ممالک کی صف میں ہی شامل ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان بھی چند انہی ممالک میں شامل ہے جن کے پاس بے شمار وسائل اور ذرائع آمدن موجود ہیں، مگر وہ ان کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر پا رہا ہے۔ اگر وہ ان ذرائع اور وسائل کو صحیح طور پر استعمال کر لے تو وہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہو سکتا ہے، اور وہ بھی صرف 5 سالوں میں۔ تو ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے وسائل اور ذرائع آمدن ہیں جو پاکستان کے پاس موجود ہیں، جن کو زیر استعمال لا کر وہ دبئی جیسے ممالک سے بھی زیادہ امیر اور خوشحال ہو سکتا ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا، جو دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ ناظرین، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن کو استعمال میں لا کر پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ کوئلہ۔ پاکستان میں کوئلے کے کل ذخائر، جن میں صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK اور AJK شامل ہیں، ان کا ٹوٹل والیوم 185.175 بلین ٹن ہے۔ پاکستان میں ڈوکی، موسیٰ خیل اور تھر کے مقام سے کوئلہ نکالا جاتا ہے۔ ڈوکی جو کہ بلوچستان میں ہے، وہاں سے اعلیٰ کوالٹی کا کوئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ڈوکی کے 80% مقامی لوگ کوئلے کا بزنس کرتے ہیں۔ موسیٰ خیل میں 50 سے زائد کوئلے کی کانیں آپریٹ کر رہی ہیں۔ تھر جو کہ سندھ میں ہے، پاکستان کی سب سے بڑی کوئلے کی کانیں ہیں، جو کہ اپراکسیمیٹلی 175 بلین ٹن کی حامل ہیں۔ تھر کے کوئلے کے ذخائر دنیا کا 16واں بڑا ذخیرہ ہے۔ آج سے پہلے 3.8 ملین ٹن کوئلہ سالانہ نکالا جاتا ہے، جبکہ اب گورنمنٹ نے پلان بنایا ہے کہ سالانہ 7.8 ملین ٹن نکالا جائے گا۔ کوئلے کی موجودہ قیمت $30.93 فی ٹن ہے، اور پاور سیکٹر کو کوئلہ $38.53 فی ٹن فروخت کیا جاتا ہے، جو کہ بہت کم قیمت ہے۔ پاکستان ساؤتھ افریقہ کو کوئلہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، جبکہ انٹرنیشنل پرائس برائے را کول اس وقت $114.5 فی ٹن ہے۔ اگر پاکستان کی موجودہ قیمت $30.93 فی ٹن کا تخمینہ لگایا جائے تو پاکستان 3.8 ملین ٹن سالانہ کوئلہ پیدا کرتا ہے، جس کی قیمت $12.40 بنتی ہے، جس کو روپے میں تبدیل کیا جائے تو تقریباً 20 ارب روپے بنتا ہے۔ اب اگر ہم کوئلہ انٹرنیشنل پرائس پر فروخت کریں تو اس کی قیمت $114.50 فی ٹن کے حساب سے $46 کروڑ قیمت بنتی ہے۔ اسے اگر روپے میں تبدیل کریں تو تقریباً 74 ارب روپے بنتی ہے۔ اس طرح پاکستان کو سالانہ تقریباً 54 ارب روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے، جو کہ بہت بڑی رقم ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اگر کوئلے سے بجلی پیدا کرے تو وہ بہت سستی پڑے گی، جس سے اربوں روپے کا سالانہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ کوئلے سے گیس اور فیول بھی بنایا جا سکتا ہے، جس سے پاکستان فیول اور گیس میں خود کفیل ہو سکتا ہے اور خربوں ڈالر کا سالانہ ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے، اور موجودہ حکومت اس بارے میں سوچ و بچار کر رہی ہے۔ دوستو، پاکستان کا دوسرا بڑا سورس ہے نمک، یعنی کہ سالٹ۔ پاکستان کی 3 بڑی کانیں کھیوڑہ، وارچھا اور کالا باغ میں موجود ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ اور اعلیٰ کوالٹی کا نمک پیدا کرتی ہیں۔ تینوں کانوں کا مجموعی حجم 10 بلین ٹن ہے۔ کھیوڑہ کا نمک دنیا کا بیسٹ اور فائنسٹ قدرتی نمک ہے۔ پوری دنیا میں اس جیسا خالص اور اعلیٰ کوالٹی کا نمک موجود نہ ہے۔ کھیوڑہ کی کان 175 کلومیٹر کے ایریا میں پھیلی ہوئی ہے۔ 320 قبل مسیح میں اسے سکندر اعظم کے گھوڑے نے دریافت کیا تھا۔
کہتے ہیں کہ سکندر اعظم جب یہاں سے گزرا تو اس کے گھوڑے نے اپنی زبان سے پتھر کو چاٹنا شروع کر دیا، تب اسے دریافت کر لیا گیا۔ 1850 میں انگریزوں کے وقت سے ان کانوں سے نمک باقاعدگی سے نکالا جا رہا ہے اور اب تک لاکھوں کروڑوں ٹن نمک نکالا جا چکا ہے۔ موجودہ ڈیٹا کے مطابق ان کانوں میں اتنا نمک موجود ہے کہ اگر اسی رفتار سے نمک نکالا جائے تو مزید 400 سال تک مسلسل ختم نہ ہوگا۔ پاکستان انڈیا کو 18,000 ٹن نمک سالانہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور مجموعی طور پر ان کانوں کی سالانہ پروڈکشن 3,50,000 میٹرک ٹن ہے۔ کھیوڑا کے نمک کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، اسے پنک سالٹ اور ہمالین سالٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے کئی رنگ بھی ہیں جیسے ریڈ، پنک، آف وائٹ اور ٹرانسپیرنٹ۔ پاکستان کی تمام کانوں سے مجموعی طور پر سالانہ 800 ملین پاؤنڈ کا نمک نکالا جاتا ہے۔ نمک سے کھانے کے علاوہ ڈیکوریشن کی اشیاء، لیمپ، ایشٹرے، گلدان اور مجسمے وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان یہ نمک امریکہ، انڈیا اور دوسرے یورپی ممالک کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ لوکل مارکیٹ میں نمک گرینڈ کرنے کے بعد 25 روپے فی کلو فروخت ہوتا ہے۔ 52 ممالک کے ڈیٹا بیس کے مطابق اس وقت نمک کی قیمت $0.76 فی کلو فروخت ہوتا ہے، جبکہ پاکستان نمک $0.24 فی کلو فروخت کرتا ہے، جبکہ انڈیا کو پاکستان 7 روپے فی کلو فروخت کرتا ہے۔ اگر ان قیمتوں کا مجموعی طور پر تخمینہ لگایا جائے تو پاکستانی نمک کی قیمت $0.24 فی کلو کے حساب سے 37 روپے فی کلو بنتی ہے۔ اگر بیرونی ممالک کی قیمت کے حساب سے یعنی $0.76 فی کلو فروخت کریں تو 118 روپے فی کلو بنتی ہے، جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے 3 گنا کم ہے۔ پاکستان سالانہ 800 ملین پاؤنڈ کا نمک فروخت کرتا ہے۔ اگر اسے 3 گنا کیا جائے تو 2400 ملین پاؤنڈ بنتے ہیں۔ اس طرح پاکستان سالانہ 80 کروڑ پاؤنڈ کا نمک فروخت کرتا ہے۔ اگر اسے روپے میں تبدیل کیا جائے تو یہ رقم 1,76 ارب روپے بنتی ہے۔ اگر اسے انٹرنیشنل پرائس پر فروخت کیا جائے تو اس کی قیمت 2400 ملین پاؤنڈ بنتی ہے، جسے روپے میں تبدیل کیا جائے تو 5,28 ارب روپے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان انڈیا کو 7 روپے فی کلو کے حساب سے نمک فروخت کرتا ہے۔ اگر انڈیا کو بھی انٹرنیشنل ریٹ کے مطابق نمک فروخت کیا جائے تو اعداد و شمار کچھ یوں سامنے آتے ہیں۔ انڈیا پاکستان سے 18,000 ٹن نمک سالانہ خریدتا ہے، جس کی قیمت پاکستانی روپے کے حساب سے صرف 14 کروڑ 11 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اگر انڈیا کو انٹرنیشنل قیمت کے حساب سے فروخت کیا جائے تو اس کی قیمت 2 ارب 37 کروڑ 88 لاکھ روپے بنے گی۔ اس طرح مجموعی طور پر پاکستان انڈیا اور دیگر ممالک کو تقریباً 4 خرب روپے سالانہ کم قیمت میں نمک فروخت کر رہا ہے۔ پاکستان صرف انڈیا کو 2.25 ارب روپے سالانہ کم قیمت میں نمک فروخت کرتا جا رہا ہے۔ صرف قیمت پوری لینے سے سالانہ 4 خرب روپے کا پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کا تیسرا بڑا سورس ہے پاکستان ریلوے۔ پاکستان ریلوے کی بنیاد 1861 عیسوی میں رکھی گئی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر لاہور تھا۔ اس کی کل لمبائی 7791 کلومیٹر تھی۔ اب تک اس کو 160 سال ہو چکے ہیں۔ 2018-19 میں پاکستان کا ریونیو 54.59 بلین تھا۔ پاکستان ریلوے کا سالانہ مجموعی ریونیو $340 ملین ہے۔ اس میں سے نیٹ انکم $280 ملین ہے، یعنی کہ 45 بلین روپے۔ پاکستان ریلوے کے ملازمین کی تعداد 72,078 ہے۔
2026 تک چائنا کی مدد سے پاکستان ریلوے کو 20% اپ گریڈ کیا جائے گا، جس پر 886.68 بلین روپے لاگت آئے گی، جسے ڈالر میں کنورٹ کیا جائے تو وہ 5.5 بلین ڈالر بنتے ہیں، جس میں ریلوے کی سپیڈ، ٹائم اور مسافروں کی بہتر سروس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اب پاکستان ریلوے کے پاس 11,881 کلومیٹر ٹریک موجود ہے۔ 5 دسمبر 2017 کو پاکستان ریلوے کی مقبوضہ اراضی 4,120 ایکڑ واگزار کروائی گئی، جس کی قیمت 90 بلین روپے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ 48.76 بلین روپے کی زرعی زمین جو پاکستان ریلوے کی ملکیت ہے واگزار کروائی گئی، جس کے اوپر گورنمنٹ اور پرائیویٹ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ چاروں صوبوں میں پاکستان ریلوے کی مجموعی زمین 1,67,690 ایکڑ ہے۔ پاکستان ریلوے کی وہ زمین جو ابھی تک زیر قبضہ ہے اور کچھ زیر استعمال نہ ہے اور خالی اور بیکار پڑی ہے، جس میں ریلوے کی پرانی عمارتیں جو کہ کھنڈر بن چکی ہیں اور زیر استعمال نہ ہیں، اور ریلوے ٹریک جو کہ ناکارہ ہو چکے ہیں اور زیر استعمال نہ ہیں، اور ریسٹ ہاؤسز ریلوے اور ہاسپٹلز ریلوے اور مختلف قسم کی کوارٹر اور رہائشی بنگلے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں غیر آباد اور کھنڈر بن گئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 5,000 خرب روپے ان کی قیمت بنتی ہے، جسے اگر زیر استعمال لایا جائے تو پاکستان کو 5,000 خرب روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریلوے کی زرعی زمین جو لیز پر سستے داموں دی جاتی ہے وہ بھی 10,000 ایکڑ کے قریب ہے، جس سے برائے نام ٹھیکہ لیا جاتا ہے۔ اگر 50,000 روپے فی ایکڑ بھی سالانہ ٹھیکہ پر دی جائے تو 50 کروڑ روپے سالانہ ٹھیکہ آئے گا اور پاکستان خوشحالی کی طرف قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، پاکستان کا چوتھا بڑا جو سورس آف انکم ہے وہ ہے محکمہ آب پاشی، اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور غیر آباد زرعی اراضی جات، جس کو بیرن یا نان کلٹیویٹڈ ایریاز کہتے ہیں۔ دوستو، اگر محکمہ آب پاشی اور یہ جو نان کلٹیویٹڈ ایریاز ہیں ان کو آباد کیا جائے تو ان سے کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان کا کل زرعی رقبہ 80 ملین ایکڑ پر محیط ہے، جس میں سے صرف 22 ملین ایکڑ زیر کاشت ہے، جبکہ باقی رقبہ بنجر، ویران اور غیر آباد پڑا ہے، جس میں خود رو جنگلات اگے ہوئے ہیں، جس کو اگر آباد کیا جائے تو ملکی پیداوار 4 گنا بڑھ جائے گی اور پاکستان نہ صرف خوراک اور زرعی اجناس کی پیداوار میں خود کفیل بن جائے گا بلکہ دوسرے ممالک کو خوراک اور زرعی اجناس ایکسپورٹ بھی کر سکے گا۔ پاکستان اپنی غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کے لیے کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے دے کر آباد کروا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں بنجر اور ویران زمینوں کو آباد کرنے کے لیے کینیڈا کا سسٹم متعارف کروا سکتا ہے۔ کینیڈا پوری دنیا سے ویزے دے دے کر لوگوں کو بلوا کر اپنی زمینوں کو آباد کروا رہا ہے، اور پاکستان بھی اسی طرز پر کام کر سکتا ہے اور کسانوں کو سبسڈی دے کر تمام زمین کو آباد کروایا جا سکتا ہے، اور تمام غیر آباد زمینیں صرف اور صرف 5 سالہ پروگرام کے تحت آباد ہو کر پاکستان کی زرعی آمدنی کو 4 گنا بڑھا سکتی ہیں اور معیشت کو 4 چاند لگا سکتی ہیں۔ اس سے پاکستان میں بے روزگاری بالکل ختم ہو جائے گی اور ملک خوشحال سے خوشحال تر بنتا جائے گا، اور یہ زرعی زمین خربوں ڈالر کا ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے، بشرطی کہ گورنمنٹ سیریسلی اس میں دلچسپی لے تو۔ دوستو، پاکستان کا 5واں ادارہ ہے افسر شاہی، یا جسے بیوروکریسی بھی کہتے ہیں، جو پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔
اس ادارہ میں شامل افسران گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 تک موجود ہیں، جس میں اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل کمشنرز، کمشنرز اور سیکرٹریز آف ڈپارٹمنٹس اور ممبر آف ڈپارٹمنٹس شامل ہیں۔ سول سروس میں سب سے ہائی رینک والا افسر فیڈرل یا وفاقی سیکرٹری ہوتا ہے اور صوبائی یا پروونشل سیکرٹری ہوتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سول سرونٹس کی بھرتی 7.5% میرٹ پر ہوتی ہے اور 92.5% کوٹا سسٹم سے ہوتی ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس 155 ہیں۔ ضلعی اور تحصیل انتظامیہ کے افسران کو 10 ایکڑ، 5 ایکڑ، 3 ایکڑ اور 2 ایکڑ کے رہائشی گھر اور بنگلے فراہم کیے جاتے ہیں، جن کی قیمت خربوں روپے بنتی ہے اور جن کے سالانہ اخراجات بھی خربوں روپے میں آتے ہیں، جو کہ بالکل بے سود ہیں اور افسر شاہی کے پیٹ بھرنے کے مترادف ہے۔ بیوروکریسی انگریزوں کے وقت شروع ہوئی تھی، کیونکہ انگریز لوگ افسران ہوتے تھے اور اپنی غلام رعایا پر حکومت کرنے کے لیے وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے اور بڑے بڑے بنگلے بنوا کر بادشاہوں کی طرح بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے۔ اب اربوں خربوں کے بنگلے اور ان پر نوکر چاکر سالانہ اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، جو کہ بیکار ہے اور جسے ختم کیا جانا چاہیے۔ ضلعی انتظامیہ میں ڈپٹی کمشنر کو 1 کنال کا گھر اور اسسٹنٹ کمشنر کو 10 سے 15 مرلہ کا گھر دیا جانا چاہیے، جو کہ کافی بڑا ہوتا ہے۔ افسر شاہی کے فضول اور بیکار کے اخراجات اور رہائشی ٹھاٹ باٹ اور پروٹوکول کو ختم کیا جائے تو پاکستان کے 155 اضلاع کے اخراجات کا حجم پاکستان کے سالانہ بجٹ کے برابر ہوگا، اور اس اقدام سے پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہوا خوشحالی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ دوستو، پاکستان کی جو چھٹی پاور ہے وہ ہے مین پاور، افرادی قوت۔ پاکستان کے پاس چھٹا اور آخری ذریعہ آمدن پاکستان کی عوام ہیں، جو کہ بے روزگار ہیں۔ جن کو روزگار فراہم کر دیا جائے تو پاکستان چین کی طرح بہت بڑی معیشت بن کر ابھرے گا۔ پاکستان کے نوجوانوں کو ملک کے اندر روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں، یا دوسری صورت میں چائنا کی طرح دوسرے ممالک میں افرادی قوت فراہم کی جا سکتی ہے، جس طرح چینی لوگ پوری دنیا میں آباد ہیں اور وہاں انہوں نے اپنی کالونیاں آباد کی ہوئی ہیں، جن کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے۔ ملک میں انڈسٹری لگائی جائے، زرعی زمین جو غیر آباد پڑی ہے بے روزگاروں کو آسان شرائط پر لیز پر دی جائے اور آباد کروایا جائے، ملازمتوں کے مواقع فراہم کیے جائیں، چھوٹے کاروباروں کے لیے آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں، تو یہ افرادی قوت خربوں ڈالر کا زر مبادلہ کما سکتی ہے، اور پاکستان صرف 5 سالوں میں دبئی سے بھی زیادہ امیر بن سکتا ہے۔ اس سال پاکستان کا بجٹ 2021-22 کا مجموعی حجم 5.83 ٹریلین روپے ہے۔ 8400 بلین روپے کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش ہوا ہے۔ اگر میری بیان کردہ تجاویز پر عمل کیا جائے تو پاکستان کے سالانہ بجٹ سے دگنی تگنی رقم سالانہ جمع ہو سکتی ہے، مگر کوشش شرط ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وہ کون کون سے ذرائع ہیں جن کو زیر استعمال لا کر پاکستان خربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر سکتا ہے اور خربوں ڈالر کی انڈسٹری اپنے ملک میں لگا کر خود کفیل بن سکتا ہے اور دنیا کے صفحے اول کے ملکوں میں صرف 5 سالوں میں ہی شامل ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگر یہ میری ویڈیو اور یہ میری چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل ملینیم نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنے ہوسٹ رانا رؤف احمد خان ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔